کربلا کے بعد کا واقعہ۔ اہل بیت کی داستان صبر کربلا کا میدان 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کا وہ منحوس دن جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانباز ساتھی، جن میں ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر سے لے کر ان کے نوجوان بیٹے علی اکبر اور بھتیجے قاسم تک شامل تھے، پیاسے شہید کر دیے گئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے بیچ کا وہ سنگھرش تھا جس نے اسلام کی روح کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ لیکن شہادت کے بعد جو ہوا وہ بھی اتنا ہی دردناک اور صبر و استقامت کی مثال ہے۔ شام غریبہ یعنی قیامت کی رات۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی چیختی ہوئی تھی۔ یزیدی لشکر نے شہیدوں کے پاک جسموں کو روندا، ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور خیموں میں آگ لگا دی۔ یہ وہ رات تھی جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے خیموں میں بچی ہوئی عورتیں اور بچے، جن میں بیمار امام زین العابدین علیہ السلام یعنی امام حسین کے بیٹے، حضرت زینب امام حسین کی بہن اور معصوم بچے شامل تھے، پیاس اور خوف سے وہ بے حال تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس قیامت کی رات میں اپنے بھائی عباس علیہ السلام کی طرح پہارا دیتے ہوئے گزاری، اپنے بھتیجے امام زین العابدین اور باقی بچوں کو دلاسا دیتی رہی۔ قیدیوں کا سفر یعنی کوفہ کے گلیوں میں 11 محرم کی صبح یزیدی فوج شمر اور کھولی کے نیترتو میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آئی۔ امام حسین کے اہل حرم یعنی پریوار کی مہیلاؤں کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں توق یعنی گلے کا پٹا اور ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی۔ یہ وہ منظر تھا جس نے دیکھنے والوں کی روح کمپا دی۔ ان پاک ہستیوں کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیٹیاں اور بیٹے تھے، بے پردہ کر کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ کوفہ میں جہاں کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا تھا، انہیں لوگوں کی بھیڑ تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یزیدی فوج ان قیدیوں کو بازاروں سے گزار رہی تھی تاکہ انہیں ذلیل کیا جا سکے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبوں سے یزید اور یزیدیوں کے اصلی چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ کوفہ سے یہ قیدی قافلہ یزید کے دربار شام یعنی دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر بھی ظلم اور مشقت سے بھرا تھا۔ جبکہ یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو اپنے سامنے رکھا اور چھڑی سے اس کی بے حرمتی کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں موجود لوگ بھی حیران رہ گئے۔ روم کا ایک سفیر یعنی راجدوت بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جب یہ سب دیکھا تو یزید سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے اور ان کا پریوار ہے تو وہ حیران رہ گیا اور یزید کے ظلم کی نندا کرنے لگا۔ اسی دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک ایتہاسک خطبہ دیا جس نے یزید کے گھمنڈ کو توڑ دیا۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا ہے اور خود کو عزت بخش لی ہے؟ تو نے ہمیں قید کر کے، بے پردہ کر کے، شہر شہر پھرا کر اپنی جیت سمجھی ہے، لیکن یاد رکھ تو نے صرف اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ انہوں نے یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کے خطبے نے درباریوں پر گہرا اثر ڈالا اور یزید کی حکومت کی بنیادیں ہل گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یزید کے دربار میں خطبہ دیا
جس میں انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے مرتبے کو بیان کیا اور یزید کے ظلم کی حقیقت کو اجاگر کیا۔ ان کے خطبے نے لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت اور یزید کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ یزید حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبوں اور لوگوں کے بڑھتے غصے سے گھبرا گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اہل بیت کو قید کر کے اس نے اپنی حکومت کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور کیا ہے۔ آخرکار یزید نے اہل بیت کو مدینہ واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ یہ واپسی کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ اہل بیت پہلے کربلا لوٹے، جہاں انہوں نے شہیدوں کی قبروں پر ماتم کیا اور اپنے عزیزوں کو یاد کیا۔ یہ منظر بھی انتہائی دردناک تھا۔ اس کے بعد وہ مدینہ پہنچے، جہاں ان کا استقبال غم اور آنسوؤں سے ہوا۔ مدینہ کے لوگ اپنے پیغمبر کے پریوار کی اس حالت کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی علم، عبادت اور دعا میں گزاری۔ انہوں نے کربلا کے واقعے کو زندہ رکھا اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے واقف کرایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی باقی زندگی میں کربلا کے پیغام کو پھیلایا اور یزید کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی رہی۔ کربلا کے بعد اہل بیت پر جو ظلم ہے وہ اسلام کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن اسی ظلم نے حق اور باطل کے فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ اہل بیت کے صبر، بہادری اور استقامت نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کی راہ میں ہر قربانی قبول ہے اور ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں، ہمیں حق اور انصاف کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے۔